بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ شادیاں باہر سے بالکل ٹھیک لگتی ہیں، لیکن کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی لہجہ تکلیف دیتا ہے، کبھی خاموشی، کبھی شوہر کو لگتا ہے کہ میری بیوی مجھے سمجھ نہیں سکتی ہے، اور کبھی بیوی ساری رات یہ سوچتے ہوئے روتی ہے کہ آخر میری کیا غلطی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو لوگ دل سے ایک دوسرے سے دور ہونے لگتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر رشتے کسی تیسرے شخص کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ روز کی وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں، وہ جملے ہوتے ہیں اور وہ رویے رشتے کو اندر سے ختم کرنے لگتے ہیں، جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ معمولی ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ گھرانوں میں نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں روز لڑائی نہیں ہوتی لیکن سکون پھر بھی نہیں ہوتا۔ شوہر اور بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، لیکن دلوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں کم، احساس کم اور محبت خاموش ہونے لگتی ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر رشتے کسی ایک بڑی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ روز کی چھوٹی چھوٹی باتیں نا دلوں کو تھکا دیتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمپل لائف ود می۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی شوہر اور بیوی کی روز روز کی لڑائیوں کے حوالے سے، اور ان کی اصل وجوہات کے بارے میں ہم جانیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ تو ہم جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کی روز روز کی لڑائیاں جو ہیں، اور ساتھ میں ان کی وجوہات کے ساتھ ساتھ ہم ان کا حل بھی تلاش کریں گے کہ واقعی وہ کون سی پوائنٹس ہیں جن کو ہم اپنے زندگی میں لا کر لڑائیوں سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں اور رشتے میں سکون لا سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو پہلے نمبر پہ جو بات ہوتی ہے، سب سے پہلی نمبر پر وہ یہ کہ شوہر اور بیوی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی تھکن کو نہیں سمجھتے۔ آج کے اس مصروف دور میں نا شوہر ہی صرف تھکا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ بیوی بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتی ہے۔ دیکھیں، شوہر نا باہر کے دباؤ میں ہوتا ہے، نوکری، پیسے، ذمہ داریاں، مستقبل کی فکر، اور بیوی کو گھر کی ٹینشن ہوتی ہے، بچے، کھانا، صفائی، سب کے مزاجوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ان سب میں نا وہ تھک جاتی ہے، لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں دونوں کو لگتا ہے کہ صرف میں ہی قربانی دے رہا ہوں یا میں ہی قربانی دے رہی ہوں۔ شوہر گھر آ کر خاموش ہو جاتا ہے اور بیوی کو لگتا ہے کہ انہیں میری فکر ہی نہیں ہے۔ اور بیوی اگر تھکی ہوئی ہو تو شوہر سوچتا ہے کہ یہ ہمیشہ غصے میں ہی کیوں رہتی ہے۔ اسی غلط فہمی سے روز کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں شوہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں تو میرا خیال ہی نہیں ہے، تمہیں ہر وقت غصہ ہی آتا رہتا ہے، اور بیوی الگ فرسٹریٹڈ ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کو میرا خیال نہیں ہے، آپ نہ مجھ سے بات کرتے ہیں، نہ کچھ، آپ کو میری فکر ہی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی صرف نا ایک جملہ نا رشتہ نا بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، اس کے بعد پھر اپنی بیوی سے حال چال پوچھیں، پورے دن کے احوال پوچھیں۔ اسی طرح اگر شوہر گھر آئے تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا احساس کرے، اس سے پیار بھرے لہجے میں کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے، آپ تھوڑا آرام کر لیں، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، پھر کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ سارا دن کام کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نا دل کو نرم کرتے ہیں، دل کی بدگمانیوں کو ختم کرتے ہیں، دل میں جگہ بناتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے کہ عزت ختم ہو جانا۔ دیکھیے، ہر رشتے میں نا محبت بعد میں کم ہوتی ہے، لیکن اگر عزت ختم ہو جائے نا تو رشتہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ بہت سے گھروں میں نا بات بات پر نا تانے دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ، چیخنا، بے عزتی کرنا، دوسروں کے سامنے نیچا دکھانا۔ یہ جو سب سے بڑی بات ہے نا، دوسروں کے سامنے نیچا دکھانا۔ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ سامنے والا بندہ کھڑا ہے اور میں کس ٹون میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، لیکن اکثر بیویاں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ وہ نہیں دیکھتی کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں، شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب نا عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اگر آپ کو اس سے کچھ کہنا ہے تو آپ سائڈ میں لے جا کر کہہ سکتے ہیں، یا روم میں لے جا کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ تو دوسروں کے سامنے نا نیچا دکھانا بند کریں، کیونکہ یہ دیکھیں، انسان نا غصہ تو بھول جاتا ہے لیکن بے عزتی کبھی نہیں بھولتا انسان، خاص طور پر کوئی تیسرے شخص کے سامنے۔ کچھ شوہر نہ صرف غصے میں بول دیتے ہیں کہ تم کچھ کرتی ہی نہیں ہو، کیا کرتی ہو، سارا دن کچھ کرتی ہی نہیں ہو، اور کچھ بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ آپ کبھی اچھے شوہر بن ہی نہیں سکتے۔ یہ جملے نا دل میں زخم چھوڑ جاتے ہیں۔
یہ ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، لیکن نا اس کا اثر دماغ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جملے نا بہت زیادہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں. اب ان کا حل کیا ہے؟ جب غصہ آئے نا تو خاموشی اختیار کی جائے. اگر دونوں غصے میں تو کسی ایک کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. یاد رکھیں، رشتے نا آواز اونچی کرنے سے نہیں، لہجہ نرم کرنے سے بچتے ہیں. تھوڑا سا برداشت کرنے سے. اگر شوہر غصے میں تو بیوی خاموش ہو جائے، یا بیوی غصے میں ہے تو شوہر بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لے. اور تیسری چیز ہے دوسروں سے کمپیریزن کرنا. یہ آج کے دور کی نا سب سے خطرناک عادت ہے. دیکھو فلاں کا شوہر اپنی بیوی کو گھماتا ہے، فلاں عورت گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، اتنی اچھی ہے، اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے. مطلب کہ ہم دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں، اور یہ جو کمپیریزن جو دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے نا، یہ بہت بری چیز ہے. ہر گھر کی نا حقیقت الگ ہوتی ہے. اپنے مسائل ہم دیکھتے نہیں، اور دوسروں کی زندگی پر دوسروں کے مسائل بھی ہم نظر انداز کرتے ہیں، ان کی بس خوشیاں ہی نظر آتی ہیں. اپنے مسائل پر فوکس کرنا چاہیے، اپنی خوبیوں پر فوکس کرنا چاہیے. بہت سی عورتیں نا دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے شوہروں کو بھی تانے دیتی ہیں، ناخوش ہوتی ہیں اپنے شوہر سے. اور بہت سے شوہر دوسروں کی بیویوں سے کمپیریزن کر کے اپنی بیوی کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں. تو حل یہ ہے کہ اپنے رشتے پہ فوکس بہت ضروری ہے، کیونکہ کمپیریزن محبت کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں. کمپیریزن جیسی بیماری سے بہت دور رہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ دل کی بات نا دل میں رکھنا. بہت سے ہسبینڈ وائف نا بات کرنا نا ایک دوسرے سے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ان میں لڑائیاں کم ہی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، لیکن نا اندر سے نا وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے. ایک دوسرے سے اگر بات بھی کر لیں تو چیزیں ایک دوسرے سے دل کی بات شیئر نہیں کرتے. لیکن بیوی نا سوچتی رہتی ہے کہ شاید میرے شوہر کو میری فیلنگز کی فکر ہی نہیں ہے، اور شوہر بھی سوچتے ہیں کہ یہ مجھے سمجھتی ہی نہیں ہے. لیکن دونوں نا خاموش رہتے ہیں، کہتے نہیں ہیں کچھ ایک دوسرے سے، اور یہی خاموشی نا ایک دن فاصلے میں بدل جاتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے روز اپنے شوہر سے تھوڑی دیر ضرور بات کرنی ہے. ہر چیز اپنے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنی ہے. ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنے سارے دن کی باتیں شیئر کرے، دن بھر اس نے کیا کیا. بیوی بھی اپنے روٹین کی باتیں اس سے شیئر کرے اپنے ہسبینڈ سے. تو اس طرح روز بیٹھ کر بات کرنے سے دل میں نفرت جمع نہیں ہوگی، نہ ہی ایک دوسرے سے بدگمانی ہوگی. تو یہ بڑا سب سے کنسیپٹ ہے کہ دل کی بات دل میں نہیں رکھے. ہر بڑی سے لے کر نا چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نا ایک دوسرے سے ضرور شیئر کیا کریں. اور پانچویں اور لاسٹ جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف اکثر نا صرف غلطیوں پر فوکس کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اکثر نا شادی کے بعد نا لوگ ایک دوسرے کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں، اور صرف غلطیاں ہی نظر آتی ہیں ایک دوسرے کی. کبھی شوہر بیوی سے کہتا ہے، کبھی بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، آپ نے یہ غلط کر دیا. شوہر کہتا ہے بیوی سے تم ہمیشہ ہی ایسے کرتی ہو، تمہاری تو عادت ہی یہی ہے. تو نا اور آہستہ آہستہ نا اپریسیشن بھی ایک دوسرے کی ختم ہو جاتی ہے. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہم. انسان نا وہاں سکون محسوس کرتا ہے جہاں اس کی قدر ہو، وہاں جہاں اسے بار بار روکا ٹوکا جائے، اس کی غلطیاں گنوائی جائیں. تو وہاں ایسے ماحول سے نا انسان جو ہے نا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے اور دور بھاگتا ہے. تو ہسبینڈ وائف کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ایسا ٹریٹ کریں کہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں. اور یہ بھی حل ہے کہ روز ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں اور اچھے سے نرمی سے بات کریں، چیزیں شیئر کریں. اور ایک سے دو جملے نا تعریف کے ضرور کہیں. شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، تم اتنا گھر سنبھالتی ہو، بچوں کو دیکھتی ہو، ہر چیز مینج کے ساتھ چل رہی ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نا اس کی حوصلہ افزائی کریں گے عورت کی. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کی تعریف کریں، اپنے شوہر سے کہے کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا، آپ ہی کی وجہ سے یہ گھر چل رہا ہے، آپ نے بہت اچھا یہ کام کیا. مطلب کچھ بھی جس میں نا ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں نا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے لفظ نا محبت کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خامیوں غلطیوں کو بار بار نہ دیکھیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کی تعریف کریں. تو دیکھیں اسلام نے بھی نا میاں بیوی کو نا لباس کہا ہے. تو جس طرح لباس انسان کی پردہ پوشی کرتی ہے نا، انسان کا پردہ رکھتی، اسی طرح نا شوہر اور بیوی نا ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اسی لیے اسلام نے ہمیں ہسبینڈ وائف کو
لباس کا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اب ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، صرف عیب نہ دیکھیں، اچھائیاں بھی دیکھیں. یاد رکھیں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، دونوں صرف نہ تھکے ہوئے انسان ہوتے ہیں جو سکون چاہتے ہیں. کبھی کبھی رشتہ ختم نہیں ہوتا، صرف اٹینشن، عزت اور احساس کم ہو جاتا ہے. اور جب دو لوگ ضد چھوڑ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ٹوٹا ہوا رشتہ بھی نا دوبارہ خوبصورت بن جاتا ہے. تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر گھر میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایک موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.